ویسٹ ورجینیا کے ایپلیچین پہاڑوں میں صدیوں سے ایک کہانی چل رہی تھی۔ ہر نومبر مقامی لوگ سرگوشی کرتے کہ ایک شہر دھند میں ظاہر ہوتا، گلیاں، گھر، مدھم روشنی والی کھڑکیاں، صرف ایک رات کے لیے۔ صبح ہوتے ہی یہ غائب ہو جاتا۔ اس کا نام ایک پرانے نقشوں میں درج تھا، گرے ہیون، لیکن جدید نقشوں سے مکمل طور پر مٹا دیا گیا۔ جی پی ایس بھی کچھ نہیں دکھاتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے کس نے بنایا، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی مردم شماری نہیں، صرف کہانیاں۔ میں سیم ہوں، تحقیقی صحافی، عمر 42 سال۔ میں ہمیشہ اس قصے کو محض لوک داستان سمجھتا رہا جب تک خطوط نہیں آئے۔ خطوط ہاتھ سے لکھے گئے، نامعلوم، 2 ماہ کے اندر میرے میل باکس میں بھیجے گئے۔ ہر خط تاریخ والا، 2 نومبر پچھلے سالوں کا۔ ہر ایک نے گلیوں، ڈائنر، چرچ، ٹاؤن سکوائر سب تفصیل سے بیان کیا۔ صبح کا انتظار نہ کرو، گرے ہیون یاد رکھتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے۔ شوق نے مجھے اکسایا۔ 5 نومبر 2025 میں شمال کی جانب رخ کیا۔ فراموش شدہ پہاڑی راستوں سے شام سے پہلے دھند چھا گئی، پتے بغیر ہوا کے سرسرائے۔ جی پی ایس راستہ تلاش کرنے میں جدوجہد کر رہا تھا۔ 6:47 تک میں نے اسے دیکھا۔ پہلا اسٹریٹ لائٹ، نارنجی روشنی ہلکی جھلملاتی، پھر گھر۔ راکنگ چیئرز ہوا کے بغیر ہل رہی تھیں، کھڑکیاں موم بتی کی طرح چمک رہی تھیں، ہوا میں خوشبو تھی، دھوئیں اور خزاں کے سبب کی۔ میں نے ایس یو وی پارک کی، کیمرہ چل رہا تھا، کوئی گاڑی نہیں، کوئی انسان نہیں، پھر بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ گلیاں تنگ، پکی ہوئی، مکمل صاف، مگر کناروں پر کائی بڑھ رہی تھی۔ میں ٹاؤن سکوائر کی طرف گیا۔ فاؤنٹین میں پانی بہہ رہا تھا، پرانی بارش کی خوشبو کے ساتھ۔ سیڑھیوں پر سائے حرکت کر رہے تھے، مرد، خواتین، بچے، 1940 کی دہائی کے لباس میں۔ وہ قریب نہیں آئے، کچھ نہیں کہا، بس دیکھتے رہے۔ میں ڈائنر میں داخل ہوا۔ اندر کرسیاں سیٹ تھیں، کافی کے کپ بھرے ہوئے، پلیٹیں ٹھنڈی مگر ہلکی بھاپ نکل رہی تھی۔ جوک باکس نرم کھردرا اور جاز میوزک بجا رہا تھا۔ ہر چیز وقت میں جمی لگ رہی تھی، پھر بھی زندہ۔ 8:15 تک دھند زیادہ ہو گئی۔ گلیوں سے لپٹ کر سرگوشیاں سنائی دیں، غیر واضح آوازیں، ہلکی سرگوشیاں۔ میرے کندھے پر ہاتھ محسوس ہوا، مگر جب میں مڑا کوئی نہیں تھا۔ میں نے سمجھا شہر کے قوانین تھے۔ میں دیکھ سکتا تھا، میں فلم بنا سکتا تھا، تصاویر لے سکتا تھا، مگر کچھ چھو نہیں سکتا تھا یا زور سے بول نہیں سکتا تھا۔ پہلا گھنٹہ خواب کی طرح گزرا، پھر ڈائنر کی گھڑی نے آدھی رات بجائی۔ کچھ بدل گیا۔ روشنی جلدی سے جھپکنے لگی، سائے قریب آئے، خطرہ نہیں بلکہ تجسس، مجھے دیکھتے ہوئے۔ ایک آدمی سکوائر میں آیا، لمبا، سرمئی سوٹ، چہرہ نہیں، کوئی صفتیں نہیں، ہموار سطح۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا، سرد ہوا گزری، اور غیر فطری طور پر میں نے سنا، جو کوئی بھی اندر آتا ہے اپنی مرضی سے باہر نہیں جاتا، گرے ہیون اپنے مہمان چنتا ہے۔ 12:30 تک میں نے محسوس کیا کہ میں اندر سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہر سڑک اپنی طرف مڑتی، ہر گلی مجھے اسی سکوائر میں لے آتی۔ پھر اچانک اتنی دھند کہ دھند نے تمام گلیوں کو گھیر لیا۔ دھند گھنی ہو گئی، عمارتوں کے گرد بھوتوں کی انگلیوں کی طرح لپٹ تھی۔ میں زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتی تھی۔
صرف 20 فٹ کے اندر کے راستے نظر آ رہے تھے، مگر اسٹریٹ لائٹس اتنی روشنی دے رہی تھیں کہ دکانیں اور گھر جو وقت میں جمے لگ رہے تھے دکھائی دے سکیں۔ میں احتیاط سے شہر کے اسکوائر میں آخر میں موجود چرچ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی مینار خطوط میں ذکر کی نسبت لمبی لگ رہی تھی۔ دروازے ہلکے سے کھلے، دھیرے دھیرے کھلتے بند ہوتے، جیسے مجھے اندر بلاتے ہوں۔ اندر ہوا میں پالش شدہ لکڑی اور پرانی حمد کی کتابوں کی خوشبو تھی۔ پیو صحیح طرح سے لگے، دھول سے پاک، کوئی نہیں بیٹھا، کوئی نہیں گا رہا تھا، مگر کونے میں پیانو خود بجنے لگا، سست خوفناک دھن جو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، پیانو تک پہنچنا، مگر میرے قدم بھاری لگ رہے تھے، جیسے شیرے میں چل رہا ہوں۔ کونے کے سائے گھنے اور مڑ رہے تھے، تقریباً زندہ۔ میں نے رنگین شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شخصیات خاموش گلیوں سے چل رہی تھیں، چہرے خالی، مگر آنکھیں کہیں بھی میری حرکت کو پیچھا کر رہی تھیں۔ میں نے ایک خوفناک حقیقت محسوس کی۔ یہ شہر صرف ظاہر نہیں ہو رہا تھا، یہ سمجھ سے بالا طرح سے زندہ تھا۔ یہ مجھے محسوس کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، آزما رہا تھا۔ جب میں دوبارہ نکلا، ڈائنر کا جیوک باکس خود گانا بدل رہا تھا، پلیٹیں ہل رہی تھیں، کپوں میں ٹکر کی آوازیں۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا، 7 سال سے زیادہ کا نہیں، پیچھے کی طرف چل رہا تھا، لیکن آنکھیں میری طرف اور پلک جھپکتے ہی غائب۔ میرا کیمرہ چل رہا تھا اور میں سن سکتا تھا کہ یہ آوازیں کیچ کر رہا ہے جو کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ بھولی ہوئی زبان میں سرگوشیاں، قدم جو کسی سے نہیں میل کھاتے، دروازے بغیر ہوا کے کھلنا اور بند ہونا۔ پھر میں نے پرانی گھڑی کے ٹاور کو دیکھا۔ پہلے تمام سوئیاں جامد تھیں، 11:11 پر، مگر اب سوئیاں حرکت کر رہی تھیں، گھڑی کی سمت، پھر مخالف سمت، تیز تیز۔ وقت خود یہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار لگ رہا تھا۔ اچانک ہوا چلنے لگی، دھوئیں اور لکڑی کی خوشبو لائی، اور ایک آواز، عورت کی آواز پیچھے سے آئی، جو یہاں آتے ہیں سب واپس نہیں جاتے۔ میں گھوم گیا، خالی گلیاں، صرف دھند، صرف سائے۔ میں شہر کے کنارے کی طرف دوڑنے لگا، امید تھی کہ وہی راستہ مل جائے جہاں سے داخل ہوا تھا۔ ہر کوشش مجھے دوبارہ اسکوائر کی طرف لے گئی۔ شہر خود کو میرے اندر رکھنے کے لیے بدل رہا تھا۔ 10:30 تک میں نے ایک تنگ گلی دیکھی جو پہلے نظر نہیں آئی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصاویر لگی تھی، خاندان، جوڑے، بچے، سب پر سال درج، 1921، 1947، 1963، ایک صدی تک۔ ہر تصویر میں چہرے کی جگہ خالی تھی۔ خوف کے ساتھ میں نے سمجھا یہ لوگ ہیں جو گرے ہیون آئے اور کبھی واپس نہیں گئے۔ وہ صرف ٹکڑوں میں موجود تھے، یاد اور حقیقت کے درمیان جمے ہوئے۔ دھند اور بھی گھنی ہو گئی، تقریباً اسکوائر کو نگل رہی تھی۔ پھر ایک ہلکی گھنٹی بجی، نہ چرچ سے نہ کہیں اور سے، لیکن پورے شہر میں گونج رہی تھی۔ میں جم گیا، اندر کی گہرائی میں سمجھ گیا، گرے ہیون مجھے جانے نہیں دے گا، بغیر دھیان دیے، بغیر اس کے قوانین تسلیم کیے۔ 11:15 تک دھند تقریباً ٹھوس ہو گئی تھی۔ میں اپنے ہاتھوں کو بھی مشکل سے دیکھ سکتا تھا۔ اسکوائر اب مڑتی ہوئی گلیوں کے بھول بھلیاں بن گیا تھا۔ ہر گلی مجھے مرکزی فاؤنٹین کی طرف واپس لے جاتی۔ میں نے سمجھا کہ گرے ہیون کو صرف ایک ہی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ شہر چاہتا تھا کہ میں اس کی کہانی دیکھوں، اس کی تاریخ، اس کے راز۔ میں فاؤنٹین کے قریب گیا۔ پانی غیر فطری طور پر چمک رہا تھا۔ سایوں کے اندر غائب لوگوں کے چہرے جھلک رہے تھے، مرد، خواتین، بچے، دھند اور حقیقت کے درمیان پھنسے۔ میں نے ایک کھچاؤ محسوس کیا، تقریباً مقناطیسی۔ یہ فاؤنٹین پانی نہیں تھا، یہ ایک دروازہ تھا، ایک حد۔ دھند میں سے ایک شکل باہر آئی، وہ سرمئی سوٹ والا آدمی، بے چہرہ۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا، پھر سرگوشیاں صاف آوازوں میں بدل گئیں۔ جو گرے ہیون کا احترام کرتے ہیں وہ جا سکتے ہیں،
جو نظر انداز کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ میں نے فوراً سمجھا یہ ایک امتحان تھا، ایک فیصلہ۔ میں احتیاط سے آگے بڑھا، فاؤنٹین کے کنارے کو چھوا۔ سرد جھٹکے میرے بازو میں دوڑا۔ پانی میں موجود چہرے میری طرف بڑھ رہے تھے مگر نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ چاہتے تھے کہ انہیں یاد رکھا جائے۔ اچانک دھند تھوڑی پیچھے ہٹی، ایک تنگ راستہ ظاہر ہوا، مدھم چمک کے ساتھ۔ میں دوڑا، ہر قدم شیرے میں چلنے جیسا محسوس ہوا، مگر آخرکار میں شہر کے کنارے وہ جگہ جہاں جنگل میں داخل ہوا تھا پہنچ گیا۔ میں رکا، گرے ہیون کی آخری نظر دیکھی۔ گلیاں چمکی، پھر مکمل طور پر غائب ہو گئیں۔ صرف پہاڑ اور دھند باقی رہی، کوئی نشان نہیں۔ میرے کیمرے نے سب کچھ ریکارڈ کیا، جمے ہوئے ڈائنر، اسپیکٹرم شخصیتیں، گھڑی کا ٹاور، تصاویر۔ پھر بھی جب بعد میں فوٹیج دیکھی کچھ چیزیں نہیں تھیں، چہرے غائب، سائے مٹ گئے۔ وقت ایسے لوپ میں لگ رہا تھا جیسے میں نے چلتے یاد کیا۔ میں گرے ہیون سے بدل کر نکلا۔ میرے نوٹس، فوٹیج، یادیں سب حقیقت اور لوک کہانی کے درمیان لکیر کو پرکھ رہی تھیں۔ ہفتوں بعد مقامی لوگوں نے بتایا کہ شہر اگلے نومبر میں دوبارہ ظاہر ہوگا۔ اب میں اس کا مقصد سمجھ گیا۔ گرے ہیون ہمیں یاد دلانے کے لیے موجود ہے ان لوگوں کی جو نظر نہ آنے والے ہیں، جو دنیا کے درمیان کھو گئے ہیں، اور ہماری حقیقت کی نازک حد۔ اگلی صبح میں نے اپنی کہانی شائع کی، مکمل دستاویزی۔ پھر بھی آج رات جب میں اگلے نومبر کے لیے تیار ہوں، مجھے معلوم ہے کچھ شہر اپنے مہمانوں کا انتخاب کرتے ہیں اور سب کو جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ گرے ہیون کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں آپ حادثاتی طور پر جائیں۔ یہ اپنے آپ کو دریافت کرنے کے لیے منتخب کرتا ہے، اور ایک بار منتخب ہونے کے بعد یہ آپ کے ذہن پر ایسا نشان چھوڑتا ہے جو کبھی مٹتا نہیں۔